اللہ الرحمن الرحیم باب فی تخفیف الصلاۃ۔ نماز کی مقدار اور اس کے چند ضروری احکام مصنف نے مقدم کیے ہیں، اور اس کے اندر دراصل تمہید ہے آئندہ آنے والے جو مسائل ہیں قرات کے، ان کے حوالے سے، کہ قرات کے اندر بھی ہر جگہ پہ تطویل نہیں ہے بلکہ تخفیف ہے، تو اس مناسبت سے یہ گویا کہ ابواب چل رہے ہیں۔ باب فی تخفیف الصلاۃ، نماز کے اندر اصل یہی ہے کہ وہ مخفف ہو، مثقل نہ ہو، مطول نہ ہو، کیونکہ اس سے جو باجماعت نماز ہوتی ہے اس پہ خلل آتا ہے۔ نوافل کے اندر جتنا بھی طول دیا جائے وہ جائز ہے۔ نبی الاسلام قیام اللیل جو فرماتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ حسنہن و طولہن، یعنی وہ اتنی خوبصورت اور اتنی لمبی ہوتی تھی کہ جس کا اندازہ مشکل تھا۔ تو اس میں حدیث معاذ ہے، پیچھے یہ گزر بھی چکی ہے، سمجھ آ رہی؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈبل ثواب کمانے کے چکروں میں تھے، ادھر بھی پڑھتے ادھر بھی پڑھتے، لیکن ادھر جب جا کے پڑھاتے تو لمبی پڑھاتے، تو محنت مزدوری کرنے والے لوگ بیچارے تھکے ہوتے، تو انہوں نے اعتراض کیا۔ اب اس حدیث کے حوالے سے گزر چکی ہے کہ یہ مغرب کا واقعہ ہے یا عشاء کا۔ بعض علماء تو تعدد واقعہ پہ اس کو محمول کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابن حجر رحمہ اللہ، اور ان کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ صرف حضرت معاذ کے ساتھ نہیں پیش آیا، دراصل روایت کے اندر اور بھی 2-3 لوگوں کا نام آتا ہے، تو یہ متعدد واقعات ہیں، اس لیے مغرب کا بھی ذکر آتا ہے روایت میں اور عشاء کا بھی ذکر آتا ہے۔ بہرحال راجح یہ ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، سمجھ آ رہی؟ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اگر تعدد واقعہ ہو تو پھر یہ شبہ آئے گا حضرت معاذ پہ کہ جب ایک دفعہ نصیحت ہو گئی تو دوبارہ پھر کیوں طول دیا نماز کے اندر، کہ آپ نے پھر منع کیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور چونکہ نہیں کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ایک ہی قسم کے ہیں، تو اس لحاظ سے پھر شاید علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، اور ممکن ہے کہ اصل جو لفظ ہوں روایت کے وہ لیلۃ الصلاۃ ہو، تو وہ دونوں کو شامل ہو، تو بعض روات نے اس سے مغرب سمجھا اور بعض نے اس سے کیا سمجھا، عشاء سمجھا۔ اور اگر تعدد واقعہ بنانا ہو تو پھر اس کو حضرت سندھی رحمہ اللہ نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ پہلا جب واقعہ ہوا نا مغرب میں تو شکایت نہیں پہنچی، واقعہ ہو گیا تھا، آدمی پیچھے ہٹ گیا تھا، وہ اپنی سائڈ پہ پڑھ کے اس نے نماز پڑھ لی تھی۔ دوسری دفعہ جب یہ اس قسم کا واقعہ پیش ہوا تو اب پھر شکایت کی نبی علیہ السلام کے پاس، تو اس طرح یہ تعدد واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور تنبیہ جو ہے وہ ایک دفعہ بھی ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ اچھا جی، باب فی تخفیف الصلاۃ، یہ باب ہے نماز کی تخفیف کے حوالے سے۔ پہلی روایت کا ترجمہ دیکھیے، حضرت معاذ کہتے ہیں حضرت معاذ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر جاتے اور ہمیں بھی امامت کرواتے۔ وقال مرتن کا جو قال کا فاعل ہے وہ سفیان ہے، سفیان نے ایک دفعہ یہ کہا ثم یرجع فیصلی بقومہ، یعنی یہ الفاظ ذکر کیے، لوٹتے ہمیں اپنی قوم کو نماز پڑھاتے۔ نبی علیہ السلام مؤخر کیا، نبی علیہ السلام نے ایک دن رات نماز کو یا عشاء کی نماز کو، تو حضرت معاذ نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، پھر آئے اپنی قوم کو۔ اب لوگ پہلے سے انتظار میں ہیں کہ امام صاحب آئیں گے، تو امام صاحب ادھر لیٹ ہو چکے ہیں۔ فقار البقرہ، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی، تو ایک آدمی قوم سے ہٹ گیا، اس نے نماز پڑھ لی۔ قیلا، اس کو کہا گیا نافقتا، خبر ہے یہ استفہام ہے، تو منافق ہو گیا، چونکہ منافق آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا منافق نہیں ہوا، تو وہ نبی اسلام کے پاس ہے، کہا معاذ تو اس طرح یہ کر رہا ہے، یصلی ما کا ثم یرجع فامنا یا رسول اللہ۔ ہم تو اصحاب النوازح ہے، نازح کی جمع ہے، وہ اونٹ ہوتا ہے جس پہ پانی پلایا جائے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے، وہ ہمیں امامت کراتا ہے اور خیر سے سورہ بقرہ پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ آیا تو فتنے میں ڈال ہے لوگوں کو، فتان انتا، اقرا بکذا بکذا، فلاں فلاں صورت پڑھ۔
ابو زبیر نے جو مصنف سفیان کے استاذوں کے ہم سبق ہیں، یعنی دوسرے استاذ بھی ہیں سفیان کے، اس روایت کے نہیں ہیں، دوسری روایت کے، تو انہوں نے یہ نقل کیا تھا کہ سب اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی پڑھ۔ تو سفیان کہتے ہیں ہم نے عمر استاد کے سامنے ذکر کیا کہ ابو زبیر تو قضا کے ابہام کو اس طرح دور کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اراہ قد ذکرہ، میرا بھی گمان یہ ہے کہ جابر نے ایسے ہی ذکر کیا تھا، لیکن چونکہ مجھے شک ہے اس لیے میں نے پھر اس کو مبہم کر دیا۔ اچھا جی، باقی اس روایت کے ضمن میں صلاۃ المفترض خلف المتنفل کا مسئلہ گزر چکا ہے، سمجھ آ رہی ہے، امتحان میں آئے گا اگر آپ نے یاد کیا ہے تو۔ شوافع اس کے قائل ہیں، جمہور قائل نہیں ہے۔ شوافع کی دلیل یہی روایت ہے اور ہماری دلیل مختلف روایات ہیں، ایک تو لا تختلفوا علی ائمتکم، سمجھ آ رہی، اور اسی طریقے سے یہ جو روایت ہے، سمجھ آ رہی، تو اس کے اندر کیا ہے، نبی علیہ السلام کی تصدیق نہیں ہے، حضرت معاذ کا اپنا اجتہاد ہے، اور ممکن ہے وہ ادھر نفل پڑھتے ہوں، سمجھ آ رہی، عشاء پڑھ فرض ہی نہ پڑھتے ہوں، پھر ان کا اس پہ اعتراض کہ ان کا بعض روایت میں آتا ہے کہ ہی لہو فریضۃ ولہم، ہی لہو نافلۃ ولہم فریضۃ، کہ یہ جو دوسری ہوتی تھی یہ اس کی نفل ہوتی تھی، تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ ضمائر بدل بھی سکتی ہیں، اور یا یہ نفل سے مراد لغوی معنی میں نفل ہے، سمجھ آ رہی، کہ یہ ان کی ایک زائد ہوتی تھی، زائد بنسبت ثواب کے لحاظ سے زائد ہے، ورنہ وہ اصل درجے کے لحاظ سے وہ فرض ہی تھی۔ اچھا جی، اگلی روایت دیکھیے، یہاں پہ بھی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے قوم کو مغرب کی نماز۔ اس حدیث میں نقل کیا حضرت عبد الرحمن نے حزم سے کہ نبی علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فتان نہ بنو کیونکہ تیرے پیچھے کبیر، ضعیف، ذوالحاجت اور مسافر بھی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ بعض لوگ کسی کے ساتھ بعض معاملات میں موافقت نہیں کرتے، سمجھ آ رہی، تو وہ ان کی بعض رائے جو ہے وہ اس پہ اس کو محمول کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو سرے سے ہی خارج کر دینا چاہیے۔ اگلی جو روایت ہے اس کے اندر بھی اسی قسم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی سے کہ تو نماز کیسے پڑھتا ہے، کیا دعا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں تو تشہد پڑھ کے آخر میں کہتا ہوں اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، یہ دعا مانگتا ہوں۔ اما انی بارہ، میں تو آپ کا لب و لہجہ کی طرح اچھا نہیں کر سکتا اور نہ معاذ کی طرح کر سکتا ہوں، تو حضرت معاذ قاری ہوں گے نا، سمجھ آ رہی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حولا ندندن، ہم بھی اس کے ارد گرد پڑھتے ہیں۔ ندندن، دندن اصل میں کہتے ہیں صوت غیر واضح، ایسی آواز جو واضح نہ ہو اس کو کہتے ہیں دندنا۔ مراد یہاں پہ مطلق آواز ہے یا الفاظ ہیں کہ جو الفاظ آپ پڑھتے ہوں گے ہم تو نہیں پڑھ سکتے، یا جس خوبصورتی میں آپ پڑھتے ہوں گے، تو آپ نے کہا حولا ندندن، کسر نفسی اختیار کی کہ ہم بھی ان دو چیزوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، اس مذکور کے ارد، ہم بھی یہی مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی اور چیز نہیں، یا ہم بھی اس قسم کے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں جو تو کہتا ہے، سمجھ آ رہی، ہمارا بھی لب و لہجہ کوئی اس طرح نہیں ہوتا، تو اس سے گویا کہ اس کی حوصلہ افزائی کر دیا۔ جی چلیں۔ جب تو نماز پڑھتا ہے تو بھتیجے کیا کہتا ہے؟ جی، وإني لا أدري ما دندنتك أو ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني معاذ وحول هاتين أو نحو هذا۔ سمجھ آ رہی، وہی روایت ہے پیچھے، ان دو یعنی وہی جو دو باتیں ہیں اس کے ارد گرد کمن یا کیفن ہم بھی گھومتے رہتے ہیں۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہے؟ جی چل۔ وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم بالناس فليكبر فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى لنفسه فليكبر ما شاء۔ پچھلی جو روایت گزری ہے یبن اخی والی، اس سے مقصود وہی ہے، تخفیف صلاۃ ہے نا، کہ تشہد کے بعد مختصر سی دعا ہے، کوئی لمبی دعا نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے اس میں بھی جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو تخفیف سے پڑھائے، کمزور، بیمار، بوڑھے سب ہیں، اپنے لیے پڑھے تو جتنا دل کرے۔ تو اجتماعی معاملات میں آسانی ہونی چاہیے، بعض بندے نماز پڑھاتے ہیں تو
لمبی لے جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں تو وہ لمبے ہی لے جاتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اجتماعی معاملات میں ایسے بیان بھی ہے، بیان بھی مختصر ہونا چاہیے، آپ بھی خطیب ہوں گے اپنے اپنے وقت کے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے مہربانی لوگوں کو کم نصیحت کرنی، سمجھ آ رہی؟ مختصر بات یہ مفید ہوتی ہے، لمبی بات جتنی بھی آپ کریں گے تو حاصل اس کا ایک ہی نکلنا، لوگوں کو یاد رہتی ہے نا، لمبی کریں گے تو یاد نہیں رہتی، لوگوں کو اس حالت میں چھوڑے کہ ان کو تڑپ ہو کہ یار ابھی تھوڑا آگے جاتے نا، 2 منٹ اور لگاتے تو بہتر تھا، نہ یہ کہ لوگ کہتے ہوئے یار ان کب جان چھوٹے گی، تو اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا الحسن بن علي اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيه مستقيما والشيخ الكبير وذا الحاجه۔ ٹھیک ہو گیا، تو امام جو ہے وہ لوگوں کی رعایت کرے گا ہر معاملے میں، ہر معاملے میں لوگوں کی رعایت ضروری ہے، فکر کے اوپر بڑے فیصلے کی بنا ہوتی ہے، ایک عالم کی اگر فکر ہے نا، سمجھ آ رہی، مسجد کی حد تک تو وہ اتنا ہی کام کرے گا، گاؤں کی حد تک ہے اتنا کام کرے گا، اگر اس کی ملکی حوالے سے ہے تو وہ اتنا کام کرے گا، عالمی حوالے سے ہے تو اتنا کام کرے گا، سمجھ آ رہی؟ اس لیے سوچ کا بڑا اثر مرتب ہوتا ہے، پھر اس سوچ کو عمل میں لانا کہ کیا میری اتنی ذمہ داری ہے میں نماز پڑھ کے سائڈ پہ ہو جاؤں اور درس دے کے سائڈ پہ ہو جاؤں، یا اس کے علاوہ بھی میری ذمہ داری ہے، پھر میں اس ذمہ داری کو کیسے پورا کر سکتا ہوں، خود کروں یا جو کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کروں، یا جو نہیں کر رہے ان کو مشورہ دوں کہ چلو وہ کر لیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ جی چلیں۔ باب ما جاء في قراءة التسبيح۔ دیکھیں میں نے پیچھے کہا تھا کہ تخفیف کا عنوان یہ دراصل تمہید ہے قرات کے حوالے سے، سمجھ آ رہی؟ ورنہ اصل تو پیچھے جو گزرا ہے تسمیہ، اس کے بعد قرات کی باری ہے، لیکن تخفیف سے اسی طرح اشارہ ہے کہ قرات میں تخفیف ہونی چاہیے، چونکہ زیادہ وقت جو لگتا ہے وہ قرات کے اوپر لگتا ہے، اور مقصود اصلی بھی یا اسوب فی شے فی الصلاۃ جو ہے وہ کیا ہے؟ قرات ہی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قیام کو بھی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ قرات ہے۔ قرات کے حوالے سے 3-4 باتیں ہیں، آپ نے توجہ رکھنی ہے، شاید کتاب الصلاۃ میں ہم ہی چل رہے ہیں، باقی تو کوئی استاد نہیں چل رہا، کہ چل رہا ہے کوئی؟ چل رہے ہیں؟ ہو گیا ادھر سے کتاب الصلاۃ شروع؟ مطلب شروع ہو گئی ہے نا، پیچھے کہہ رہے تھے بریک لگی ہوئی۔ اچھا، باب ما جاء فی القراءۃ فی الزور، زور میں قرات، سمجھ آ رہے؟ تو اس حوالے سے سمجھیں، یہاں پہ پہلا اختلاف یہ ہے کہ حکم قرات کیا ہے، سمجھ آ رہی؟ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ محل قرات جو ہے وہ کیا ہے، اور تیسرا اختلاف یہ ہے کہ قرات خلف الامام جو ہے اس کا کیا حکم ہے، امام کے پیچھے مقتدی نے جو قرات کرنی ہے اس کا کیا حکم ہے۔ تو حکم قرات جو ہے وہ یہ رکن ہے، اس کے اوپر اتفاق ہے ماربا کا کہ قرات رکن ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نماز کے اندر اگر قرات نہ ہوئی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اس کے اوپر اتفاق ہے۔ ہاں دوسرا اختلاف جو ہے وہ ہے مقدار رکنیت میں، کہ رکنیت کی مقدار کیا ہے۔ احناف کے ہاں مطلقاً قرات جس کے اندر فاتحہ داخل ہے، سمجھ آ رہے، اور صورتیں بھی داخل ہیں۔ جمہور کی رائے یہ ہے کہ قرات فرض ہے، سمجھ آ رہی؟ کیا کہتے اس کو قرات جو ہے وہ فرض ہے، اور پھر وہ جو فرض ہے تو اس میں فاتحہ فرض ہے، سمجھ آئی؟ یعنی وہ قرات کی تخصیص فاتحہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ فاتحہ فرض ہے، اور اصل میں یہ اختلاف اسی پہ مبنی ہے کہ خبر واحد سے قرآن پاک کی تخصیص ہو سکتی ہے کہ نہیں، جمہور اس کے قائل ہیں، تو لہٰذا وہ فاتحہ کی جو روایات ہیں خبر احاد ان کے ذریعے سے قرآن پاک کو کیا کرتے ہیں؟ خاص کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ وَإِذَا فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ تو یہ ہو گیا اس حوالے سے
کہ جمہور کے ہاں فاتحہ فرض ہے اور ہمارے یہاں مطلق قرات کیا ہے؟ فرض. تو ان کے ہاں گویا کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے، چاہے سجدہ صاحب بھی کرے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی لیکن سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے اگر فاتحہ نہیں پڑھی تو. بات سمجھ آ رہی؟ ہمارے ہاں واجب ہے، ان کے ہاں کیا ہے؟ فرض. دوسرا اختلاف تھا محل قرات فرضیت. سمجھ آ رہی؟ بلکہ پہلا جو اختلاف گزرا رکن کے حوالے سے، اس میں بعض صحابہ سے، حضرت ابن عباس وغیرہ سے اس کی عدم فرضیت بھی منقول ہے کہ یہ سنت ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ فرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور محلے جو فرض ہے وہ کیا کون سی رکعات ہیں؟ ساری رکعات ہیں یا بعض ہیں؟ تو شوافی کہتے ہیں، شوافی اور حنابلہ ساری رکعتیں. کتنی رکعتیں؟ ساری، یعنی فاتحہ ساری رکعتوں میں پڑھنی ہے. ٹھیک ہو؟ کیونکہ ان کی قرات سے مراد فاتحہ ہے، تو فاتحہ ساری رکعتوں میں پڑھنا فرض ہے. امام مالک سے منقول رحمہ اللہ سے کہ اکثر پڑھنا فرض ہے، 3 اگر رکعتوں میں پڑھ لی تو کفایت ہو جائے گی. احناف کے ہاں 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں جو ہے نا وہ محل فرض ہیں، 2 رکعتوں میں پڑھ لے یہ کافی ہے. آ رہی بس میں؟ پھر احناف کا آپس میں اختلاف ہے کہ 2 رکعتیں پہلی یا دوسری. سمجھ آ رہی؟ تو کسی نے کہا کہ علی سبیل البدل کوئی بھی. راجح یہ ہے کہ نہیں، پہلی جو 2 رکعتیں ہیں وہ محل فرض ہیں قرات کے حوالے سے، کہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. سمجھ آ رہی؟ امام ظفر رحمہ اللہ تو 1 رکعت کے قائل ہیں کہ 1 رکعت میں بھی اگر قرات ہو گئی تو فرضیت کیا ہوگی؟ ادا ہوگی. اچھا جی، یہ تو تھا کس کے حوالے سے؟ قرات، حکم قرات کے حوالے سے کہ وہ واجب فرض ہے یا سنت ہے یا کیا چیز ہے. دوسرا محل فرضیت قرات، وہ کون سی رکعت ہے یا کون سی نماز ہے، تو اس کے بارے میں گزر چکا کہ شوافی کے ہاں، حنابلہ کے ہاں ہر رکعت ہے، اور امام مالک کے ہاں اکثر رکعات ہیں، اور ہمارے ہاں 4 رکعتوں کے اندر علی سبیل البدل جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں، اور اگر نماز ہی 2 رکعت ہے تو پھر دونوں کے اندر قرات فرض ہے. بات سمجھ آ رہی؟ پیچھے مسئلہ رہ گیا آخری 2 رکعتوں کا کہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا حکم ہے. پھر ہمارے ہاں پہلی 2 رکعتوں میں تو ہو گیا مسئلہ، تو آخری 2 رکعتوں کی جو قرات ہے اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو اس کے اندر پھر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا ہمارے ہاں سنت اور مستحب ہے. سمجھ آ رہی؟ واجب نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ؟ واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سنت اور مستحب ہے. اگر ایک آدمی نہیں پڑھتا لیکن وہ مقدار قیام کھڑا ہو جاتا ہے اور رکوع میں چلا جاتا ہے تو ہمارے اس کی نماز ہو جائے گی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، کتنے اختلاف ہو گئے ہیں؟ 2 ہوئے نا، بلکہ بیچ میں تیسرا بھی آ گیا جو، یا ضمناً کہہ لیں کہ دوسری 2 رکعتوں کی قرات کا کیا حکم ہے. اچھا جی، ایک اور مسئلہ چلتا ہے ضم صورت والا. قرات کے اندر فاتحہ ہے اور فاتحہ کے ساتھ صورت کا کیا کرنا ہے؟ ملانا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو ضم صورت جو ہے وہ ہمارے ہاں واجب ہے، احناف کے ہاں. سمجھ آ رہی؟ بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ ضم صورت سب کے ہاں واجب ہے. سمجھ آ رہی؟ چونکہ فسا ادھر کے لفظ آ رہے ہیں تو ضم صورت یہ کیا ہے؟ واجب ہے پہلی 2 رکعتوں میں. یعنی جہاں فرض ہے قرات تو وہاں پہ ضم صورت فاتحہ کے ساتھ ملانا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور آخری جو 2 رکعتیں ہیں وہاں پہ جو ضم صورت کا حکم ہے تو وہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ ضم صورت نہیں ہے. آخری جو 2 رکعتیں ہیں تو اس کے اندر ضم صورت نہیں ہے، اور احناف کے اس کے اندر رائے یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے صورت ملانا آخری 2 رکعتوں میں
فاتحہ کے بعد احناف کے قول کے مطابق یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا جو اختلاف آگے آ رہا ہے وہ پھر اس کو ادھر ہی چھیڑیں گے، قدر قرات کے اندر طوال مفسر، قصار مفسر، اوساط مفسر۔ ادھر پہ دیکھیں باب ما جاء فی القراءۃ فی الظہر، سمجھ آ رہی؟ ظہر کے اندر جو قرات ہے وہ ہے بھی یا نہیں بھی، یا اونچی آواز سے کرنی ہے یا آہستہ آواز سے کرنی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اس کا یہاں پہ حکم آ رہا ہے۔ جی چلیں ہم باب ما جاء في القراءة في الظهر. قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن قيس بن سعد بن عمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن ابي رباح ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال في كل صلاة يقرأ كما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناك وما اخفى عليكم اخفينا عليكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں انہوں نے کہا کہ ہر نماز ان ابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں قرات کی جائے گی۔ جہاں ہمیں نبی علیہ السلام نے سنایا جہرن تو ہم نے تمہیں بھی سناتے ہیں، جہاں ہم پہ مخفی کیا ہم تم پر بھی کیا کرتے ہیں؟ مخفی کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ جی چلیں ہو گیا۔ قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله قال وحدثنا ابن مسنى حدثنا ابن ابي عدي عن الحجاج وهذا لفظ عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده قال ابن مسنى وابي سلمة ثم اتفق عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ويقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا وكان يكبر الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح۔ قال ابو داود لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورته۔ ترجمہ دیکھیے، نبی علیہ السلام ہمیں نماز پڑھاتے فیقرأ، آپ ظہر اور عصر میں پہلی 2 رکعتوں میں فاتحۃ الکتاب اور 2 صورتیں پڑھتے، ضم صورت، اور ہمیں کبھی کبھی کوئی آیت سنا بھی دیتے، اور آپ ظہر کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری چھوٹی کرتے، صبح میں بھی ایسے ہی کرتے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں مسدد نے فاتحۃ الکتاب اور سورتن کی تخصیص نہیں کی، مطلقاً 2 رکعتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو استاذ کے جو سند کے حوالے متن کے حوالے سے اختلاف تھا، مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو توجہ کریں، احناف کے مذہب پہ اشکال ہے، جمہور کے مذہب میں نہیں، کیونکہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سر اور جہر جو ہے یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سر اور جہر کی رعایت کرنا نمازوں میں یہ واجب ہے۔ اب جب احناف کے یہاں یہ واجب ہے تو یہاں پہ تو ہے کہ سری نمازوں میں آپ جہرن بھی پڑھتے و یسمعون میں سنا دیتے، تو اس کے مختلف جواب دیے گئے۔ ایک تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ لبیان الجواز ہے، کہ جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن چونکہ ہمارے ہاں تو واجب ہے تو پھر جواز کا تو قول نہیں ہو سکتا۔ پھر اس میں یہ تعویل کی گئی ہے کہ 1-2 آیت کا جہر یہ سر کے منافی نہیں ہے، تھا سرنی جو کہ واجب ہے، لیکن 1-2 آیتوں کا جہر تھا، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے اعتراض نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ یہ لضرورت تھا یا للتعلیم تھا، اور وہ یہی تھا کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ قرات کرنی ہے، یعنی ایسا کرنی ہے لیکن کرنی ہے اور میں تلاوت کر رہا ہوں، تو یہ مسئلہ بتانے کے لیے چونکہ یہ ضروری تھا تو اس لحاظ سے آپ نے احیاناً جو ہے، جس طرح عابر احیاناً کی قید ہے کہ آپ نے اس کو کیا کیا؟ سنایا۔ جی چلے پڑے۔ قال حدثنا حسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا همام وابان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي ببعض هذا وزاد بالاخريين بفاتحه الكتاب وزاد عن همام قال وكان يكبر في الركعه الاولى ما لا يكبر في الثانيه وهكذا في صلاه العصر وهكذا في صلاه الغداء۔ پہلی رکعت میں آپ وہ طول دیتے جو دوسری میں نہیں دیتے، عصر میں بھی ایسے ہی تھا۔ یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے، اور وہ اختلاف یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں کی جو مقدار ہے برابری کے لحاظ سے وہ ایک ہونی چاہیے، یا پہلی زیادہ ہو، کچھ لمبی ہو رکعت، دوسری کچھ کم ہو۔ امام محمد رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک یعنی جمہور، ان کی رائے یہ ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہونی چاہیے بنسبت دوسری کے، اور دلیل میں یہی ہے کہ آپ پہلی کو طول دیتے بنسبت دوسری کے۔
جبکہ شیخین کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، پہلی 2 رکعتیں جو ہیں وہ مقدار کے لحاظ سے برابر ہیں۔ شیخین کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب وہ قرات کے لحاظ سے برابر ہیں، قرات دونوں میں برابر ہی کرنی ہے طوال یا قصار کے حوالے سے، تو اس لحاظ سے پھر مقدار کے حوالے سے بھی وہ برابر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور برابری کی دلیل آگے ایک آ رہی ہے روایت میں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باب فی تخفیف الاخریان کے اندر آ رہی ہے کہ آپ پہلی 2 رکعتیں جو ہے ان کو برابر رکھتے۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ پہلی کو لمبا کرتے۔ شیخین کا یہ مذہب ہے کہ فجر میں اس طرح کر سکتے ہیں سوائے فجر کے، کیونکہ فجر غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کے آنے کی انتظار ہو سکتی ہے، تو اس لیے پہلے کو لمبا کرے۔ سمجھ آ رہی؟ اور نمازوں میں یہ حکم نہیں ہے۔ اور اس روایت کا جواب شیخین یہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو طول آ رہا ہے وہ قرات کے حوالے سے نہیں آ رہا، یہاں پہ جو طول آ رہا ہے وہ آ رہا ہے دعا کے حوالے سے، دعا استفتاح جو پڑھی جاتی ہے، تعوذ پڑھا جاتا ہے، تسمیہ پڑھی جاتی ہے، تو اس حوالے سے طول آ رہا ہے، فی نفسی طول نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یا یہ ہے کہ اس میں چونکہ نشاط زیادہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اس میں آپ احیاناً کبھی کبھی کیا کر لیتے، زیادہ تلاوت کر لیتے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد بن نعمش عن مالك بن عمير عن ابي معمر قال قلنا لخباب رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون ذلك قال باستراب لحيته صلى الله عليه وسلم۔ پچھلی روایت رہ نہیں گئی، پچھلی بڑھ۔ قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر بن يحيى رحمه الله عليه قال عن ابيه قال فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعه الاولى۔ ہمارا گمان یہ ہوتا تھا کہ آپ یہ اس لیے کرتے تاکہ لوگ پہلی رکعت کو پا لیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو احیاناً کہہ لیں کہ آپ کبھی کبھی پہلی رکعت کو طول دے دیتے تھے، عام جو معمول تھا وہ برابری کا ہی تھا۔ جی وبه قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عامر عن مبارك بن عمير عن ابي معمر قال قلنا لخباب رضي الله تعالى عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون ذاك قال باستراق لحيته۔ کیا نبی اسلام زور اثر میں قرات کرتے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا کیسے جانتے؟ کہ آپ کی داڑھی حرکت کرتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صرف داڑھی کا حرکت نہیں، وہ تو تسبیح کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ محلے قرات میں داڑھی کا حرکت کرنا، چونکہ کیا محلے قرات ہے تو اس لحاظ سے، اور ویسے بھی صرف بھی اضطراب لحیتی تب بھی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ قرات کا جی اندر جو داڑھی کا اضطراب ہے وہ آپ کو پتہ اور طریقے سے ہوگا، اور ذکر میں اور طریقے سے ہوگا۔ سمجھ آئی؟ قرات میں تو آدمی کے منہ زیادہ چلتا ہے تو اس لحاظ سے پھر پتہ چلتا ہے۔ جی چلیں۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن حجاجة عن رجل عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدمه۔ پہلی رکعت ظہر کی نماز میں آپ کھڑے ہوتے یہاں تک کہ قدم کی آواز نہ سنی جاتی، پھر آپ رکوع کر لیتے۔ تو اطالۃ الرکوع یا للقیام للجائی، یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے۔ امام احمد اور امام شافعی کی ایک روایت میں یہ صحیح ہے، اور جمہور کے یہاں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ تطویل کو تخفیف پر قیاس کیا گیا ہے کہ تخفیف میں بھی لوگوں کی رعایت ہے، لہٰذا تطویل میں بھی لوگوں کی رعایت ہونی چاہیے۔ تو تطویل میں اگر ایک طرف رعایت ہے دوسری طرف عدم رعایت بھی تو ہے نا، کہ لوگوں پہ مشقت پیدا ہو جائے گی، اس لیے قیاس ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پہ جو آ رہا ہے یقوم فی الرکعۃ الاولی من صلاۃ الظہر حتی لا یسمع وقع قدم، تو یہاں پہ یہی ہوگا کہ یعنی اس کو لیا ہے کس نے؟ جمہور نے، اور ویسے بھی ان رجل ان عبداللہ ہے، سمجھ آ رہی؟ رجل مبہم ہے، روایت ضعیف ہے، بات سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ دوسری دو رکھتے ہیں ان کو اب کیا کرنا ہے قرات کے والے سے، تو ان کو تخفیف سے پڑھنا ہے، یعنی دوسری جو 2 رکھتے ہیں پہلی 2 رکعتوں سے چھوٹی ہوں۔ آگے حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ پہلی اگر 2 رکعتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے 30 آیت کے بقدر، سمجھ آ رہی؟ تو دوسری میں آپ نے اس کا نصف پڑھا ہے، یعنی
15 آیتوں کی وہ قدر. تو دوسری جو 2 رکھتی ہے وہ پہلے کے لحاظ سے کیا ہوں، کم ہوں. باقی اس کے اندر فاتحہ ہے یا نہیں، تو آپ کو بتا دیا ہے کہ فاتحہ کا جو حکم تھا فرض کے حوالے سے وہ یہاں پر بھی ہے. سمجھ آ رہی؟ ہمارے ہاں چونکہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، دوسری میں تو فرض نہیں، تو لہٰذا اس لیے ہمارے ہاں سنت ہے. ضم صورت جمہور اس کی کراہتی کے قائل ہیں. صرف ایک روایت امام شافعی رحمہ اللہ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ دوسری 2 رکعتوں میں بھی ضم صورت ہے، صورت کو ملا لیا جائے. سمجھ آ رہی؟ اور باقی جو جمہور ہے وہ ضم صورت کے قائل نہیں ہے. اب اس کے اوپر جمہور کے مذہب پہ یہ جو روایت آ رہی ہے نا آگے حضرت ابو سعید خدری کی روایت، اس سے اشکال ہو رہا ہے. آپ کی توجہ دیکھیں ذرا کہ آپ دوسری 2 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں کے نصف کی مقدار کھڑے ہوتے. مثلا پہلی اگر 2 رکعتوں کا مقدار تھی 30 آیتیں، تو دوسری جو رکعتیں تھی ان میں مقدار کتنی ہوتی؟ 15 آیتیں. تو 15 آیتوں کا مطلب یہ ہو گیا کہ سورہ فاتحہ کی تو کتنی رکھتے ہیں، کتنی آیتیں ہیں؟ 7. تو پھر آپ ضم صورت کرتے ہوں گے نا، تب جا کے تو وہ 15 آیتوں کی مقدار بنتی ہے نا. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں جو کہ ابھی ترجمہ کرتے ہیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں. جی چلیں. وبه قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد الله بن ابي عون عن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد. حضرت سعد سے کہا، یہ واقعہ آپ نے کہیں پڑھا ہوگا، حضرت سعد امیت کوفہ تھے، لوگوں نے شکایت کی اور کہا کہ بھئی یہ نماز نہیں صحیح پڑھاتے. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں پہلی لمبی کرتا ہوں، دوسری 2 چھوٹی کرتا ہوں. اب یہ کیا اشکال تھا کہ حضرت عمر نے، یعنی ان لوگوں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو شاید حضرت معاذ جو تھے، یہ جو حضرت کیا سعد جو تھے، یہ سمجھتے ہوں گے جیسے کہ پہلی 2 رکعتیں برابر ہونی چاہیے، اور ان کی رائے یہ ہو کہ پہلی رکعت لمبی اور دوسری اس سے کیا ہونی چاہیے، کچھ چھوٹی ہونی چاہیے. بات سمجھ آ رہی؟ تو حضرت عمر نے ان کے ساتھ آدمی بھیجے تحقیق کرو، تو سب نے کہا ٹھیک ہے. ایک جگہ پہنچے مسجد میں تو ایک آدمی نے اعتراض کیا امام صاحب پر. ایک اعتراض یہ کیا کہ یہ ہمیں جہاد پہ بھیجتے ہیں، خود نہیں جاتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دوسرا یہ اعتراض کیا کہ یہ انصاف صحیح نہیں کرتا، اور تیسرا یہ ہے کہ مال غنیمت میں برابری نہیں کرتا. تو سعد نے پھر اس کو 3 بد دعائیں دی. اتل اللہم اتل عمرہ، سمجھ آ رہی، و اتل فقرہ، اس کے فقر کو بھی لمبا کر، عمر کو بھی لمبا کر، اور وفتن ہو، اور اس کو فتنے میں ڈال. تو ایسے ہی ہوا. سمجھ آ رہی؟ عمر لمبی ہوگی اس کی، پلکیں آنکھوں پہ گر گئی، اتنی لمبی ہو گئی. اور فقر بھی تھا، وہ گلیوں میں مانگتا تھا. فتنے میں بیچارہ پڑ گیا کہ عورتوں کے جو ہے نا، جو عورتیں لڑکی گزرتی ان کو چھیڑتا تھا. تو یہ حال ہو گیا اس بیچارے کا. تو بہرحال یہ واقعہ یہاں پہ آ رہا ہے. حضرت عمر نے ساتھ سے کیا کہا؟ جی، لوگوں نے بڑی شکایتیں کی آپ کی، یہاں تک کہ نماز کے بارے میں بھی. جی، پہلی 2 میں لمبی قرات کرتا ہوں، جی، دوسری 2 میں چھوٹی کرتا ہوں. میں کوتاہی نہیں کرتا جو میں نے اقتداء کیا نبی اسلام کے بارے میں. تو حضرت عمر نے کہا یہی میرا تیرے بارے میں گمان ہے. تو رعایا پہ اعتماد بھی ضروری ہے اور بر وقت اس کا ازالہ بھی ضروری ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بر وقت اس کا ازالہ بھی ضروری ہے. اب امیر صاحب آپ کے دیکھتے آپ کیا کرتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، اور آپ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو عوام کو بھی چاہیے کہ امارت پر اعتماد کرے، اور امیر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ گزارا کریں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال دوسری 2 میں تخفیف آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جی چلیں. قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النخيلي حدثنا هشيم اخبرنا منصور عن الوليد بن مسلم الجميع عن ابي الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال حرزنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر. ہم نے اندازہ کیا قیام کا زور اثر میں. جی، فحضرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر 30 آية
قدر الف لام تنزيل السجدہ. جی ہم نے آپ کی پہلی 2 رکعتوں میں قیام کا زور سے مقدار 30 آیتیں جو کہ الف لام میم تنزیل سورہ سجدہ کی آیتیں تھی اس کے برابر کیا. جی وحضرنا قيامه بالاخرين على النصف من ذلك. اس سے نصف پر. تو پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیتیں تھی، سمجھ آ رہی؟ تو دوسری میں کیا ہو گیا؟ حرزنا قیام اس سے نصف پر، سمجھ آ رہی؟ یعنی کتنی ہوگی؟ 15 ہو گئی. جی وحضرنا قيامه بالاولين من العشر على قدر الاخرين من الظهر. جی اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں زور کی دوسری 2 رکعتوں کے نصف پر ہم نے اندازہ کیا. وہاں اگر 15 آیتیں بنتی ہیں، یہاں 7 ہو گئی. جی وحضرنا قيامه بالاخرين من العشر على النصف من اور الظهر. عصر کی دوسری 2 رکعتوں میں پہلی 2 رکعتوں کا نصف ہو گیا، یعنی 3 آپ گویا کہ آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے. اب یہ جو اشکال ہے یہاں پہ علی النصف من ذالک پر، سمجھ آ رہی ہے کہ ایک تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ضم صورت ہے، تب بھی تو وہ مقدار 15 آیتوں کی بنتا ہے نا. تو یہ تو جمہور کے خلاف چلا گیا، شوافی کی تائید ہو گیا کہ ضم صورت ہے. تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی مکروہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی قاطع صلاحت نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ؟ اور دوسرا اس کا یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ بعض نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ یہ اصل میں ترسیل تھا، یعنی آپ دوسری جو تھی اس کے اندر پڑھتے فاتح ہی تھے، لیکن اس کو ٹھہر کے پڑھتے، تو وہ یہ لگتا کہ گویا کہ آپ نے 15 آیتوں کے برابر پڑھ لی ہے، حالانکہ وہ 15 آیتوں کے برابر نہیں تھا، صرف فاتحہ تھی. کتنے جواب ہو گئے؟ 2. تیسرا جواب اس کا جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ قدر کا لفظ ہے. یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا گیا کہ الف لام میم تنزیل سجدہ ہی پڑھتے تھے، مقدار پڑھتے تھے. سمجھ آ رہی؟ تو جب مقدار پڑھتے تھے تو اس میں 30 آیتیں ضروری نہیں. سمجھ آ رہی؟ تو جب 30 ضروری نہیں، سمجھ آ رہی، اس کا ایک اندازہ ہے، ایک وقت ہے کہ اتنا وقت آپ دیتے تھے. تو مراد وقت ہے، مراد مقدار نہیں ہے کہ یہ اشکال کیا جائے لو جی دوسرے کے اندر تو آ کے وہ 15 آیتیں بن رہی ہیں. تو مراد وقت ہے کہ آپ اتنا وقت، اتنی مقدار آپ کھڑے ہوتے تھے. سمجھ آ رہی؟ تو اگلی 2 میں اس سے کم ہوتے تھے، تو لہٰذا یہ اشکال نہیں ہوگا کہ اب تو کیونکہ وقت زیادہ ہونا تو زیادتی وقت زیادتی قرات کو تو متضمن نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا یہ اشکال نہیں ہوگا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے مزید اس کے اندر ایک اور جواب بھی ذہن میں آتا ہے کہ 30 آیتیں یہ نہیں کہ ہر رکعت میں پڑھتے تھے، دونوں رکعتوں میں 30 آیتیں آپ پڑھتے تھے. تو دونوں رکعتوں میں جب 30 پڑھیں گے تو ہر رکعت میں کتنی ہوگی؟ 15. تو دوسری 2 رکعتوں میں جا کے کتنی ہو جائیں گی؟ 7 تقریباً 7 ہی ہوگی نا، 7 دونی 14 15، تو 7 ہو گئی. تو وہ تو سورہ فاتحہ کی مقدار ہی بن گئی. تو یہ تو جمہور کے موافق ہے، جمہور کے خلاف نہیں. آ رہی بس میں شیخ بڑی دور لے کے جانا ہے آپ نے. جی باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر. زور اور اثر میں قرات کی جو مقدار ہے کیا ہونی چاہیے؟ سمجھ آ رہی؟ اس پہ تو اتفاق ہے کہ متعین قرات صورتوں کی نہیں ہے نمازوں کے حوالے سے کہ اس نماز میں یہی صورت پڑھنی ہے، اس میں یہی پڑھنی ہے. ہاں اولویت پر محمول ہے کہ رعایت کی جائے اس ترتیب کی جو کہ احادیث میں موجود ہے. اور وہ ترتیب کیا ہے؟ وہی قرات کے حوالے سے قصار مفصل یا طوال مفصل وغیرہ کی رعایت کرنا. جمہور کے یہاں اس کی رعایت کرنا یہ بہتر ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو خط لکھا کہ سور کے اندر طوال مفصل پڑھا کرو، ان اقرا فی الظہر طوال المفصل. تو اس لحاظ سے علماء کہتے ہیں کہ اس کی رعایت بہتر ہے. حضرت ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ، بلکہ وہ مغرب کے والے سے کہتے ہیں، وہ میں ادھر ذکر کرتا ہوں اس کو. تو صورتوں میں طوال کی پہلے یہ سمجھیں کہ مفصلات کی ابتدا کہاں سے ہے، اور پھر اس کی جو تقسیم ہے قصار اوساط کے والے سے وہ کیا کیا ہے. تو احناف کے ہاں اس کی ابتدا حجرات سے ہے، اور شوافی اور حنابلہ کے ہاں اس کی جو ابتدا ہے وہ سورہ قاف سے ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارے یہاں طوال شروع ہوا کدھر تک جا کے؟ سورہ کیا کہتے ہیں اس کو، سورہ بروج کے آخر تک ہوا. تو سورہ طارق سے اوساط مفصل، اور پھر سورہ زلزال سے قصار مفصل، بینہ کے آخر تک، پھر آگے قصار مفصل. تو بینہ سے قصار،
اور پھر سورہ طارق سے اوسات اور حجرات سے ہمارے ہاں طوال مفصل ہے۔ شفافی اور حنابلہ کے ہاں اس کی ابتدا ہوتی ہے کس سے؟ قاف سے، سمجھ آ رہی؟ پھر یہ چلتا ہے جا کر سورہ نبا تک، سمجھ آ رہی؟ نبا تک جا کے ان کا بن جاتا ہے طوال، نبا تک طوال بن جاتا ہے ان کا، اور حنابلہ کا جو طوال ہے وہ بنتا ہے سورہ نازعات تک، سمجھ آ رہی؟ یعنی شوافع اور مالکیہ کا جو طوال ہے وہ بنتا ہے سورہ نبا کا تک، اور حنابلہ کا طوال بنتا ہے کس تک؟ سورہ نازعات تک۔ پھر ان کا جو اوسات شروع ہوگا یہ اسی انتہائی مقدار کے اختلاف سے شروع ہوگا، اور یہ چلا جائے گا کیا کہتے ہیں اس کو، ان کا اوسات مفصل چلا جاتا ہے سورہ لیل تک، سمجھ آ رہی؟ واللیل اذا یغشی تک، اور پھر اس کے بعد سورہ ضحیٰ سے ان کا شروع ہو جاتا ہے قصار مفصل۔ تو یہ ہے مقدار جمہور کے ہاں اور احناف کے ہاں مفصلات کے اندر اختلاف کی۔ اور اب یہ اختلاف ہے کہ کس نماز میں کون سا مفصل پڑھنا ہے، سمجھ آ رہی؟ فجر میں طوال مفصل اتفاقاً ہے، مغرب میں قصار مفصل اتفاقاً ہے، ظہر میں دو ہی رائے ہیں، اوسات کی بھی ہے اور قصار کی بھی ہے، بلکہ طوال کی بھی ہے، طوال کی اور اوسات کی، ظہر میں دو ہیں، طوال یا اوسات۔ پیچھے رہ گیا عصر اور عشاء، عصر اور عشاء، تو عصر اور عشاء میں قصار مفصل ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ عشاء کے اندر، عصر کے اندر جو ہے وہ قصار نہیں ہے، بلکہ عصر کے اندر ان کے ہاں اوسات مفصل ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو، ابھی پہلے کیا ذکر کیا؟ عصر میں اور عشاء میں یہ اوسات مفصل ہے، یہ اوسات مفصل ہے، عصر میں اور عشاء میں یہ کیا ہے؟ اوسات مفصل ہے، کہ اوسات مفصل کے اندر وہ چلنا ہے۔ اور مالکیہ کا جو اختلاف ہے وہ ہے عصر کے اندر، وہ عصر کے اندر قصار مفصل کے قائل ہیں، جس کے قصار مفصل ہونا چاہیے، جیسے مغرب میں قصار ہے تو اس کے اندر بھی عصر میں بھی قصار ہے، اور جمہور کے یہاں عصر اور عشاء میں کیا ہے؟ اوسات ہے۔ تو یہ ہو گیا ذہن میں، عصر میں اور عشاء میں اوسات، مغرب میں قصار، ظہر میں اوسات یا طوال، اور فجر کے اندر بالاتفاق طوال مفصل ہے۔ علامہ غالباً ذیلی کی یہ رائے ہے، انفیوں میں اور بھی بہت سارے علماء کی رائے ہے کہ یہ ترتیب رعایت کوئی سنت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل وقت کو دیکھنا ہے، لوگوں کو دیکھنا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے اعتبار سے چلنا ہے۔ تو بہرحال جمہور نے جو یہ ترتیب لگائی ہے تو یہ بھی لوگوں کی رعایت اور وقت کے رعایت کے حصے لگائی ہے نا، سمجھ آ رہی؟ کہ اب چونکہ مغرب میں لوگ کام کر کے تھکے ہیں تو ان کو مختصر نماز پڑھاؤ، فجر میں رات کو سو کے وہ تھکے ہوئے ہیں، لہذا تھوڑی ان کو کیا کرو، لمبی پڑھاؤ، اور ویسے بھی ذہناً وہ کیا ہیں؟ خالی ہو چکے ہیں۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر به السماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السماء۔ اس جیسی صورتیں آپ پڑھتے تھے۔ تو ظہر اور عصر کس میں آ گئی ہے؟ طارق اور بروج، جی اوسات مفصل کے اندر آ گئے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن سماك قال سمع جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من والليل اذا يغشى والعصر كذلك والصلوات الا الصبح فانه كان يطيل۔ جب سورج ڈال جاتا ہے تو زور پڑھاتے اور مثل واللیل اذا یغشی کے آپ پڑھتے، اور عصر میں بھی اس طرح، اور بغیر صبح میں آپ لمبی کرتے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ وبه قال حدثنا محمد بن عيسى حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم بن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل سجدته قال جی لم يذكر أمية أحد إلا نبی علیہ السلام زور کی نماز میں سجدہ کیا، آپ نے پھر کھڑے ہوئے رکوع کیا، اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے تنزیل سجدہ کی مقدار آپ نے پڑھا، تو 30 آیتیں، تو یہ کون سی بن گئی؟ طوال مفصل کے برابر بن گئی نا۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بنی ہاشم کے جوانوں میں ہم مل کر گیا زید بن عباس کے پاس۔ جی فقلنا لشاب منا
سأل ابن عباس ایک جوان سے کہا کہ ابن عباس سے پوچھو جی أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه قال خمشن بهذه إشارة من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أنزل به وما اختصنا دون الناس مختصنا جی إلا بثلاثة خصال أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل صدقة ولا ننزي الحمار على الفرس. تو انہوں نے کہا لا نہیں قرات نہیں کرتے تھے، تو ان سے کہا گیا شاید دل میں پڑھتے ہوں، کہا خمشن یعنی تخمش خمشن، سمجھ آ رہی، تیرا چہرہ چھل جائے. یہ تو پہلے سے زیادہ شر ہے کہ آپ نے کام کیا اور آپ نے بتایا نہیں. آپ تو غلام معمور تھے، آپ نے تو جو مرسل تھے اس کو پہنچایا. آپ نے لوگوں کے علاوہ ہمیں کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا مگر 3 چیزیں ہیں، ہم وضو پورا کریں، صدقہ نہ کھائیں اور گدھے کو گھوڑے پر نہ کدوائیں. تو صدقے کی تخصیص تو ثابت ہو رہی ہے. یہ مسئلہ آگے آئے گا زکوٰۃ کے باب میں کہ نبی علیہ السلام پر واجبی صدقہ حرام تھا بنو ہاشم پہ. نفلی صدقہ کے بارے میں 2 قول ہیں. ٹھیک ہو گیا. باقی جو 2 چیزیں ہیں ہو سکتا ہے یہ بنا بر تاکید حکم کہ آپ نے ان کو کہا ہو یا ضمناً تردن للباب کہا ہو، سمجھ آ رہی، ورنہ یہ باقی لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے وضو پورا کریں اور گدھوں کو گھوڑے پہ چروانا جس سے خچر تیار ہو. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز شاید جو ہے وہ اس کی کراہت کے قائل ہیں، باقی کوئی بھی نہیں ہے. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ اعلیٰ کے بدنے ادنا حاصل کرنا ہے، کیونکہ گھوڑا حاصل ہو تو بہتر ہے نا بنسبت کس کے، خچر کے. اور خچر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب گدھے کو گھوڑی پہ چڑھایا جائے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا زياد بن ايوب حدثنا هشيم اخبرنا حسين عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا ادري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. مجھے نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام زور اثر میں پڑھتے تھے یا نہیں. تو پیچھے آپ کو بتایا حضرت ابن عباس اور عمر سے منقول ہے کہ وہ اس کی سنیت کے قائل ہے مطلق قرات کی، لیکن ان کا رجوع ثابت ہے. حضرت ابن عباس کے بارے میں امام طاوی نے ذکر کیا ہے کہ پہلے ان کی یہ رائے تھی، بعد میں جب صحابہ نے ان کو بتایا کچھ سنا تو انہوں نے شک پڑ گیا، اور بعد میں جب مزید سنا تو پھر انہوں نے اپنے مسلک سے رجوع کر لیا. جی چلے. مغرب میں قصار مفصل ہے، یہ اتفاقی چیز ہے، باقی اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے. جی أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذکرتنی جی ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة المغرب. ام فضل حضرت میمونہ کی بہن ہے، حضرت ابن عباس کی یہ خالہ ہیں، سمجھ آ رہی. کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے والمرسلات عرفا سنا، میں نے ان سے سنا ام الفضل سے سمیتہ کہ وہ یہ پڑھ رہے تھے یعنی ابن عباس، سمجھ آ رہی. تو کہتی ہیں اے میرے بیٹے تو نے تو مجھے ایک صورت یاد کرا دی، ذکرتنی بقراءتک، اپنے پڑھنے کی وجہ سے وہ صورت، یہ صورت کہ یہ آخری وہ صورت تھی جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی تھی کہ آپ مغرب میں پڑھ رہے تھے. حالانکہ آخری صورت جو آپ نے جو پڑھی ہے وہ تو پڑھی نہیں جہرن، آپ نے تو سرن زور کی نماز پڑھائی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، اتوار والے دن. اور یہ تو واقعہ جمعرات والے دن کا ہے، تو پھر اس کی تطبیق نیچے حاشیے میں لکھی ہے. نسائی کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے گھر میں پڑھائی تھی مغرب کی نماز، اس میں یہ قرات کی تھی اور حضرت ام فضل اس میں شریک تھی. جی چلیں. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن نبي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. نبی علیہ السلام سنا کہ آپ سورۃ طور پڑھ رہے تھے مغرب میں. توجہ ہے. تو اب فی الحال کسار نہیں ثابت ہو رہا، کسار آگے سے ثابت ہو رہا ہے، یہ نفس جواز کا بیان ہے، سمجھ آ رہی. جی چلیں. قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن ابي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب. زید ابن ثابت نے مجھے کہا کہ آپ کی سارے مفصل پڑھتے مغرب میں. جی. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب دو لمبیوں میں سے لمبی پڑھتے تھے. جی. قال قلت ما طولۃ العین کیا ہے؟ قال الاعراف والاخر انعام. انعام جو ہے وہ زیادہ لمبی ہے بنسبت کس کے؟ اعراف کے. جی چلیں. قال وسألت انا ابن ابي مليكة فقال لي من قبل نفسي المائدة والاعراف.
جی میں نے ابن ابی ملیکہ اپنے استاد سے پوچھا، ابن جریج کہتے ہیں، تو اس نے مجھے اپنی طرف سے یہ کہا مائدہ اور اعراف ہے۔ بہرحال زید بن ثابت کی بات زیادہ بہتر ہوگی چونکہ وہ صحابی بھی ہیں کہ اعراف اور انعام ہے، تو یہ آپ پڑھتے تھے۔ تو ظاہر بات ہے پوری تو نہیں پڑھتے ہوں گے، بعض اسے ہی پڑھتے ہوں گے، سمجھ آ رہی؟ تو شاید اصل یہ ہو کہ یہ قصار مفصل سے ہی پڑھتے ہوں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ مقدار آپ اور جگہوں سے بھی پڑھ لیتے تھے اور آپ صرف آخر سے پڑھ رہے ہو، نہیں سمجھ آ رہی؟ ایک ہے سورہ زلزال پڑھنا اور ایک ہے سورہ زلزال کی مقدار سورہ نام سے پڑھنا، تو بات تو ایک ہی ہے نا۔ مقصد تو یہ ہے کہ قصار والی صورتیں پڑھی جائیں یا اس مقدار کسی حصے سے پڑھا جائے۔ تو ضابط کہہ رہے ہیں کہ اور جگہوں سے بھی آپ نے کیا اس کو پڑھا ہے۔ جی چلیں، جو لوگ اس میں تخفیف کے قائل ہیں، سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ اس کا بیان ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ مصنف کے ہاں چونکہ مذہباً کہہ لیں، سندن کہہ لیں، وہ روایات مقدم ہیں، اس لیے ابن حجر کہتے ہیں کہ مغرب میں قصار مفصل کی جو بات ہے مجھے 2-3 روایتوں کے علاوہ کہیں پہ نہیں ملی۔ ایک وہ روایت جس کے اندر ہے کہ آپ مغرب میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی، ایک وہ ہے جس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ یہ آدمی جو ہے نبی علیہ السلام کے زیادہ مشابہ ہے نماز کے حوالے سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے شاید، سمجھ آ رہی؟ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مغرب میں طوال پڑھتے فجر میں اور مغرب کے اندر قصار پڑھتے، تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کیا کرتے۔ اور ایک مغرب میں قصار کی وہ روایت صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مغرب پڑھ کے پھر نیزہ بازی کرتے، تو وہ بھی قصار کو ثابت کر رہی ہے۔ باقی جو روایات ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ اس سے تخفیف قصار کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو چونکہ سندن یہ روایتیں مقدم تھی جن کے اندر قصار کا ذکر نہیں تھا، اس لیے امام نے اس کو مقدم کیا اور اس کو مؤخر کیا۔ جی دیکھیں، اس جیسی صورتیں پڑھتے، یہ قصار مفصل سے ہو گیا۔ جی امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ زیادہ صحیح ہے اور یہ منسوخ ہے، سمجھ آ رہی؟ وہ منسوخ ہے۔ کون سا منسوخ ہے؟ دیکھیں توجہ کریں۔ اب پیچھے منسوخ کیا ہو سکتا ہے؟ پچھلی جو روایت ہے یہ عروہ بن زبیر کی، یہ عروہ کی روایت ہے، تو وہ عروہ کی اپنی روایت ہے، یہ عروہ کا اپنا عمل ہے، تو راوی کا اپنا عمل جب حدیث کے خلاف ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ منسوخ۔ تو اس لحاظ سے امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں وہ منسوخ ہے، سمجھ آ رہا؟ واضح صف ہو تو گیا کہ مصنف کا مذہب بھی یہ ہے کہ تخفیف زیادہ بہتر ہے، واضح اصح ہو۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ موقوف روایت مرفوع سے بہتر، مرفوع تو بہتر ہی ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اصول حدیث کے حوالے سے یہ زیادہ صحیح ہے کہ وہ منسوخ ہو جائے اور یہ اس کے لیے کیا بن جائے؟ ناسخ بن جائے۔ جی چلیں۔ کوئی مفصل صورت چھوٹی بڑی نہیں، مگر میں نبی علیہ السلام سنا آپ لوگوں کو وہ پڑھاتے تھے اس کے ساتھ نماز، فرض نمازوں میں، یعنی آپ ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی پڑھتے رہتے تھے، تو جب ہر جگہ سے پڑھیں گے تو قصار بھی بیچ میں آ ہی جائے گا نا۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا قرة عن الزالد بن عمار عن ابي عثمان النهدي انه صلى خلف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المغرب وقرأ به قل هو الله احد۔ ٹھیک ہو گیا۔ باب الرجل يعيد سورة واحدة ایک ہی سورت 2 رکعتوں میں پڑھے۔ بعض احناف اور شوافع سے اس کی کراہت منقول ہے، شوافع کہتے ہیں خلاف اللہ، بعض احناف مکروہ کے قائل۔ عموماً ہمارے مسئلہ بھی ایسے بتایا جاتا ہے کہ ایک ہی آیت سورت 2 دفعہ پڑھنا، یا دوسری سورت بڑی ہو پہلی چھوٹی ہو، یا ترتیب کے خلاف پڑھنا، یہ ہمارے مکروہات میں سے ہیں، قرات کی مکروہات میں سے۔ تو بہرحال عام جو قول ہے احناف کا وہ یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ جی چلے، مکروہ نہیں۔ دونوں رکعتوں میں آپ نے یہی پڑھی۔ جی مجھے نہیں پتا آپ بھول کے آپ نے پڑھا یا آمدن پڑھا، تو بارہ جواز ثابت ہو گیا اس کا۔ جی چلیں۔
أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن إسماعيل عن أسبغ مولى عمرو بن قريش عن عمرو بن قريش رضي الله تعالى عنه قال كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الغداة فلا أقسم بالخنس الجوار. گویا کہ میں نبی علیہ السلام کی آواز کو اب بھی سن رہا ہوں. آپ فجر کی نماز میں پڑھتے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. تو کیا ثابت ہوا؟ یہ کس میں سے ہے؟ طوال میں سے ہمارے ہاں، اور جمہور کیا کس میں سے ہے؟